آصف علی زرداری وطن واپس پہنچتے ہی سرگرم ہو گئے ہیں۔ آصف زرداری نے آج مصروف دن گزارا ہے، مزار قائد پر حاضری دی ہے، ڈاکٹر عاصم سے ملے ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر بھی حاضری دی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی سرگرم ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلاول بھٹو پنجاب میں پیپلز پارٹی کو فعال بنائیں گے۔ ادھر چودھری شجاعت حسین نے بھی کہا ہے کہ وہ صدر زرداری سے آج شام کو ملاقات کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری وطن واپسی کے بعد ایک مصروف دن آج انہوں نے گزارا ہے اور سب سے پہلے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی کی، اس کے بعد ڈاکٹر عاصم سے ملے اور ان کی عیادت کی، اور عیادت کے دوران ہی قانونی مشاورت ہوئی۔ فاروق ایچ نائک اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ان کے ہمراہ تھے، اور آخر میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی، یہاں بھی پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خانی کی، سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ بھی انہیں دیا گیا۔ ربیہ خان ہمارے ساتھ اسی بارے میں بھی بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ادھر چودھری شجاعت حسین نے بھی کہا ہے کہ وہ صدر زرداری سے آج شام ملاقات کریں گے۔ سعدیہ خان ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سعدیہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تیاریاں تیز کر دی ہیں، اگلے انتخابات کی ہدایت کر دی گئی ہے اعلیٰ قیادت کی جانب سے کارکنان کو، بتائیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آصف زرداری جو ہے پاکستان پہنچے ہیں، اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہے ان کا آغاز کر دیا ہے، اور آج کراچی میں کافی زیادہ وہ دورے بھی کر رہے ہیں، اور انتظامی امور کے حوالے سے جو ہے وہ بھی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اور بلاول بھٹو کے ساتھ جو اعلیٰ سطحی مشاور اجلاس ہوا تھا اس میں بھی کافی زیادہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ قیادت رہنماؤں اور کارکنوں کو عام انتخابات کی تیاری کی ہدایت بھی دی گئی ہے، اور الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے جو ہے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی فیصلہ ہے کہ وہ غریب عوام کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلے گی اور ایک تبدیلی لے کر آئے گی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو مختصر طور پر لاہور کی سیاست کو بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں تنظیم سازی ہو چکی ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کو دوبارہ سے فعال کرنے کے حوالے سے جو ہے بہتر اقدامات کیے جائیں گے۔ بلاول بھٹو لاہور کے جی سعدیہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ اسی پر بات کرتے ہیں، تجزیہ کار اینکر پرسن نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیے گا 2018 کے عام انتخابات کا سال ہے، اس سے پہلے ابھی سے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے تیاریوں کی ہدایت کر دی ہے اپنے کارکنان کو، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس ساری صورتحال کو؟ جی ظاہر ہے جس پارٹی نے اس میں شامل ہونا ہے الیکشنز میں، اور ہر صورت پیپلز پارٹی شامل ہوگی، تیاری تو ان کو ابھی سے ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کے سامنے جو پارٹی موجود ہے پاکستان مسلم لیگ، وہ اس کی بڑی پختہ جڑیں ہیں پنجاب میں۔ انہوں نے کافی آپ کو معلوم ہے ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں انہوں نے بالکل سویپ کیا ہے، اور ان بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، اور باقی جو علاقے ہیں ادھر بھی ان کی جو ہے پریزنس تو ہے۔ ان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں ان کو جو ہے پیپلز پارٹی، اس کا تو بالکل ہی یقیناً صفایا ہوا ہے علاوہ سندھ کے۔ تو پیپلز پارٹی کو اس وقت ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو یہ زرداری صاحب تشریف لائے ہیں، سب سے زیادہ اہم ان کا جو کام ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنی جو پارٹی ہے اس کو منظم کریں، اور اس پارٹی کو منظم کرنے کے لیے مطلب جتنی جلدی وہ شروع کریں کام اتنا اہم ہے۔ اور دوسرا یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بات کلیئر ہو گئی ہے کہ بغیر کسی اتحاد کے پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل یقیناً وہی میرا خیال ہے میدان مات کرے گی جہاں تک الیکشنز کا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے ایک سال تو کچھ نہیں ہوتا اپنے آپ کو پھر سے تیار کرنے کے لیے، جبکہ آپ کی پارٹی کا یہ حال ہو، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے، اور جو بھی میں سن رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو چاروں پروونسز میں رہیں گے اور آصف علی زرداری صاحب فیڈرل لیول پہ رہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ جوڑ توڑ آصف علی زرداری صاحب کریں گے، اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہوگی بلاول بھٹو کے تھرو، اور باقی پھر ظاہر ہے منظم بھی کرنا ہوگا پارٹی کو۔ اس کے لیے ابھی تک پنجاب میں انہوں نے 2 لوگ کھڑے کیے ہیں جو کہ کریڈیبل ہیں، باقی تمام جو، اور سندھ بہرحال فی الوقت تو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا، باقی جو پنجاب میں اور بڑی محنت کی ضرورت ہے، اور دونوں پروونسز جو ہیں بلوچستان اور NWFP وہاں بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پارٹی کی آپ کو معلوم ہے کہ ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا ہے، اور وہ اس کا آپ نے عکاسی دیکھی تھی 2013 کے الیکشنز میں۔ تو کام بہت بڑا ہے اور چیلنج بہت بڑا ہے،
تو میرے خیال جتنی جلدی شروع کریں تو پھر دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیا کر پاتی. اچھا، چودھری شجاعت حسین بھی کراچی میں موجود ہیں، شام کو ملاقات بھی ہونے والی ہے ان کی سابق صدر سے. کسی بڑی خبر کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ بڑی خبر تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ وہ کہیں گے جی مل کے ہم الیکشنز لڑیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. آخر آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب ایک پوزیشن لے لی تھی انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر کی، جو کہ بس نام کی پوزیشن تھی، لیکن بہرحال انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کام کیا تھا بحیثیت ڈپٹی پرائم منسٹر کے. اور جو پی ایم ایل کیو ہے اس وقت، اس کی تو کوئی اس طرح فالوئنگ ہے نہیں زیادہ، تو اس کو تو بہت ہی ضرورت ہے. اس کو تو اکیلے الیکشن میں جائیں گے تو شاید 2-3 سیٹ لیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں لے پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ متوقع کریں کہ کوئی الیکشن الائنس یا کوئی ایک متحد ہو کے آگے بڑھیں اور وہ جہاں تک مسلم لیگ کا سامنا کرنا ہے وہ مل کے کریں، تو یہی خبر ہوگی. بڑی اس سے بڑی تو کوئی خبر نہیں ہو سکتی. صحیح. نسیم زہرا صاحبہ، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی جلد سے جلوس کرتی گئی ہے، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ تک بات گئی پیناما کے حوالے سے. اب پیپلز پارٹی کے 4 مطالبات ہیں، کیسا دیکھتی ہیں کہ حکومت پہ پریشر بن سکے گا؟ دیکھیے، فی الوقت تو حکومت نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ کچھ بھی اس چیز کی نشاندہی نہیں کی، کچھ سگنل نہیں کیا کہ وہ کوئی پریشر میں ہے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ظاہر ہے سڑکوں پہ آپ لوگوں کو نکال لیتے ہیں اور آپ ایک بالکل لگ کر ایک چیز کے پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پناما کا جو ایشو ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی دیکھیے 27 کو کیا اناؤنس کرتے ہیں وہ. اور 2 چیزیں ہیں، یعنی کہ 3، ایک آپ پارلیمنٹ آپ کے پاس ہے، دوسرا آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، تیسرا آپ سڑک پر آ سکتے ہیں. سڑک پر جہاں تک اسٹریٹ پالیٹکس ہے، علاوہ سندھ میں کچھ علاقوں میں پیپلز پارٹی تو لوگ نہیں جمع کر پا رہی کہیں. تو اب کیا حکمت عملی پیپلز پارٹی اناؤنس کرتی ہے 27 کو. آپ کورٹ میں بھی نہیں گئے، وہ کورٹ میں بھی پی ٹی آئی ہی ہے موجود. پارلیمنٹ میں البتہ یہ بات چیت کر سکتے اور یہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں پناما لیکس پہ. اور عمران خان صاحب نے جو انٹرویو بھی دیا تھا کچھ دن پہلے حامد میر صاحب کو، وہاں اس میں کہا تھا انہوں نے کہ ہم پناما پہ ساتھ مل کے چل سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی کچھ چیزیں متوقع ہوں گی آنے والے دنوں میں، اور 27 تاریخ کو جو آصف علی زرداری صاحب کی تھنکنگ ہے وہ سامنے کلیئر آ جائے گی. اچھا، الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں، کون کون سی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس الائنس میں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے تو کل ایک ہمارے پروگرام میں لیڈر تھے جنہوں نے بڑے کھل کے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں تو لگے گا کہ جیسے اس طرح کا ہوگا جیسے سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا. لیکن یہ بھی کہا کہ جی اگر پارٹی اپنے آپ کو جو تمام اس پر لگے ہیں الزامات کرپشن وغیرہ کے، اگر اس سے اپنے آپ کو عاری کرے، صاف کرے، تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے. اور دوسری طرف یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. تو سیاست میں کچھ بھی ممکن ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے کن ٹرمز پہ انگیج کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیونڈ پناما. پناما پہ تو ہمیں یقین ہے کہ یہ مل کر کے چلیں گے، لیکن اس سے بڑھ کے کیا کریں گے وہ تو پھر ان کی آپس میں بات چیت ہوگی، کیا ہوگا وہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن فی الوقت ہمیں یہ معلوم ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پیپلز پارٹی سے بات چیت تو ہو رہی ہے. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ آپ کا. اور ناظرین، اب بات کریں گے جمشید رضوانی، بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمشید رضوانی صاحب، کیا کہیں گے یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے آصف علی زرداری کی اور چودھری شجاعت کی، اس ملاقات کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آصف علی زرداری کی آمد کے ساتھ ہی جو توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے، خاص طور پہ جو اپوزیشن میں ہے، وہ ایک نئی جان ڈلے گی، اور وہ ایسا ہو رہا ہے. اور آصف علی زرداری جب سے آئے ہیں وہ بیٹھے نہیں ہیں، اور آج بھی انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. چودھری شجاعت یہاں پہ ایک شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ایک پارٹی کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں کراچی میں، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی طے کر لی ہے، اور آج شام 6 بجے ان کی ملاقات ہونی ہے. چودھری شجاعت حسین نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. تو یہ پرانے جو ان کے الائز رہے ہیں، ان کی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، اتحادی حکومت میں شامل رہے ہیں، ان سب کے ساتھ جو رابطہ ہے سربراہ کی سطح پر، پارٹی سربراہوں کی سطح پر، اس کو بہت زیادہ ایک تقویت ملے گی پیپلز پارٹی کی قیادت کو، آصف علی زرداری کو. اور اصل بات تو یہ ہے، لگتا یہ ہے
کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پارٹی کو پچھلے ان کی عدم موجودگی میں ورکر کی سطح پر تنظیم کی سطح پر جو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے اسے آگے بڑھا ہے، اور اب ایک لیڈ کرنا ایز اپوزیشن پارٹی، سب سے بڑی اپوزیشن کے طور پہ، جو ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ان کی عدم موجودگی میں جو کچھ کر رہی تھی یا جو اس نے اپنی اسپیس پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اب پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہی اس کا جو رول ہے اسے ڈٹرمن کیا جانا چاہیے، اسے ماننا چاہیے، اور اس پارٹی کو جو پوزیشن ہے اپنی پارٹی کو اور بہتر بنانا ہے۔ تو یہ ایک اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آئندہ الیکشن ہیں اس سے پہلے آپ ہی پیپلز پارٹی ہی موجودہ حکومت کی سب سے بڑی مخالف پارٹی کے طور پر آئے، اپوزیشن کو لیڈ کرے اور آئندہ الیکشن کے لیے موجودہ حکومت پر دباؤ بھی ڈالے، اور آئندہ الیکشن میں اپنی پارٹی کی جو پوزیشن ہے اسے بہتر بنائے۔ بہت شکریہ جمشید رضوانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔